رسالت نے ایک عجیب طریقہ استعمال کیا۔ آپ کا کہنا کہ یہ لفظ جو ہے مباہلہ یہ ایجاد ہوا یہ رسول پاک نے خود رسول جین زی کا مباہلے میں کیا انٹرسٹ ہے؟ یعنی وہ پچھلی جنریشن سے زیادہ ایڈوانس ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریفرنس کہاں سے دیا جائے؟ اگر 4 بیٹیاں ہیں تو پھر مباہلے میں بھی چاروں آتی ہیں، اگر ہوتی تو اور بھی آتی۔ رسول خدا کی ایک ہی بیٹی تھیں، شہزادی کونین، اور مباہلے میں بھی رسول خدا انہی کو اپنے ساتھ لائے، انہی کے بچوں کو ساتھ لائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب دین پہ، اللہ کے دین پہ بات بنی تھی تو شہزادی کونین اکیلی میدان میں اتری۔ مباہلہ جو ہے وہ رسالت کے اعتبار کا نام ہے ان لوگوں پر کہ جن لوگوں کو رسول اپنے ساتھ لے کر گئے۔ بی بی سیدہ کا جو کیس وہ اسپیشل کیس، کیا بات ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کمبل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم۔ آپ کو پوڈ کاسٹ ود عمران ہاشمی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کافی گیپ کے بعد آج ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ آ گیا، لیکن آپ لوگوں کی پیار، آپ کی محبت، مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں آ رہا پوڈ کاسٹ، تو پھر اب دوبارہ سے بڑی جلدی بھی ہم نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے۔ تو جیسا کہ آخری پوڈ کاسٹ جو تھا ہمارا علامہ اشل عباس صاحب کے ساتھ، کافی آپ لوگوں نے پسند کیا اور سراہا، اور کافی ہم پوچھا گیا مجھ سے کہ دوبارہ کب کر رہے ہیں، تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی جب دوبارہ سے ہم گیپ کے بعد اکٹھا ہوئے ہیں تو قبلہ کو دوبارہ سے ہم زحمت دیں، اور آج میں نے جو یہ پوڈ کاسٹ ہے قبلہ علامہ پروفیسر اشل عباس صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آج ہم پوڈ کاسٹ کریں گے، اور آج کا یہ جو ٹاپک ہے وہ مباہلے کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قبلہ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں، خیر ہوں، آپ خیریت سے؟ کافی گیپ کے بعد دوبارہ آج ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کی۔ سب سے پہلے تو مباہلہ کیا ہے لفظی معنی کے حساب سے بھی آپ بیان کریں۔ بہت شکریہ عمران مجھے اس پروگرام میں بلانے کے لیے پھر سے۔ اور دیکھیے، میں تھوڑا سا پیچھے سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا، جی ضرور، ہمارے سننے والوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر، زیادہ اچھی طریقے سے بالکل ٹھیک ہے۔ ہو سکے۔ انسان اس دنیا میں اپنے اندر بہت سے نظریات اور بہت سے عقائد رکھتا ہے، اور ان نظریات کو، ان عقائد کو ثابت کرنے کے لیے وہ بہت سے رستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ عمومی طور پہ انسانی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 2 رستے بہت ہی معروف ہیں اس حوالے سے کہ جہاں پہ اپنی حقانیت کو منوانا ہو، اپنی صداقت کو منوانا ہو۔ اس میں جو پہلا ہے اسے مناظرہ کہتے ہیں، یعنی انسان مد مقابل سے مناظرہ کرتا ہے، اس میں اپنی مناظرانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، فلسفے کو درمیان میں انوالو کرتا ہے، منطق کی بنیاد بناتا ہے۔ تو مناظرے کی بنیاد پہ اپنا جو سٹانس ہے یا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو پروف کیا جاتا ہے کہ ہمارا سٹانس، ہمارا نظریہ، ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ حق پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بات مناظرے سے تھوڑی آگے بڑھ جائے تو ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے مجادلہ کہتے ہیں۔ مجادلہ یعنی انسان پھر جنگ کرنے پہ اتر آتا ہے، یعنی دونوں طرف سے مد مقابل جو ہیں وہ اس بات پہ آمادہ ہے کہ ہم بھی حق پہ ہیں، اور جو ان کے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی حق پہ ہیں۔ اب درمیان میں کوئی مناظرانہ صورت نہیں نکل رہی، یعنی ٹیبل ٹاک کا رستہ جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنی حقانیت کو منواتے ہیں تو پھر وہ جنگ کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور لیکن یہاں پہ رسالت نے ایک عجیب طریقہ استعمال کیا کہ وہ مناظروں سے نکلتا ہوا اور پھر
بجائے اس کے کہ وہ کسی مجادلے کی صورت اختیار کر لیتا یا کسی جنگ کی صورت اختیار کر لیتا. اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے کہ آپ سائنس کی دنیا میں ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اور عدالتوں میں ایویڈنس ہوتا ہے. فلسفی میں جو ہے آپ کی لاجیکل کنسسٹنسی کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹھیک. تو ایک چوتھی چیز ہے کہ جو رسول خدا نے جس کا تعارف کروایا ہے اور وہ ہے مباہلہ. واہ. کہ جس میں آپ صرف لفظوں سے نہیں، صرف نظریات سے نہیں، بلکہ اپنی ذات کی حقانیت کو بنیاد بناتے ہوئے کسی ایسے میدان میں اترتے ہیں کہ جہاں پہ اب لفظوں کی جنگ نہیں ہوگی، جہاں پہ نظریات کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی جو ذاتی حقانیت ہے اس کو بنیاد بنا کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب جب رسول خدا میدان مباہلہ میں آئے، مدینے میں یہ واقعہ رونما ہوا جنت البقیع کے آس پاس کہیں، اور آپ جانتے ہیں جیسا کہ رسول خدا کے ساتھ کون کون ہیں. مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، شہزادی کونین ہیں، اور خود ذات رسول خدا بھی اس میں اہل بیت پنجتن پاک جن کو ہم بولتے ہیں، وہ اس مباہلے میں شامل ہوئے. اور دوسری طرف سے تقریباً 60 سے 65 افراد عیسائیوں کی طرف سے تھے جو مد مقابل تھے اس حوالے سے. مطلب یہ کہ آپ کا کہنا کہ یہ لفظ جو ہے مباہلہ یہ ایجاد ہوا یہ رسول پاک نے خود رسول ان کے زبان سے. اگر آپ پرانے انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آئے گا کہ جس میں کوئی نبی اس طرح سے کسی دشمن کے سامنے مد مقابل ہوا ہو کہ جہاں پہ مباہلے کی کوئی صورت بن گئی ہو. تو یہ جو ہے پورا ایک واقعہ ذات رسول خدا اور اہل بیت کے ساتھ منسوب ہے. تو اس حوالے سے جو ہے کیا بات. اچھا، ان میں جو لوگ ہیں جو 60 افراد عیسائیوں کی طرف سے جو ترجمانی ان کی کر رہے ہیں وہ بھی کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں. ان میں بہت بڑے بڑے ان کے علماء ہیں، بڑے ان کے معاشی ان کی ایک پوری ٹیم تھی، اور وہ تمام تر اپنے جتنے بھی قابل ان کا کریم کہہ لیں آپ، یعنی ان کی بڑے بڑے لوگ ان کی طرف سے آئے ہوئے تھے مباہلے میں. تو اس طرح سے ادھر سے صرف 5 ہستیاں ہیں، کیا بات، ادھر سے 60 افراد ہیں چنے ہوئے. تو ایک واقعہ، ایک سبق تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کراؤڈ جو ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حقانیت کا فیصلہ آپ کسی کراؤڈ کی بیس پہ نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، حقانیت کا فیصلہ پیورٹی کی بیس پہ، ڈیوینٹی کی بیس پہ. بہت اچھی بات کی، بہت ہی عمدہ آپ نے اس کو بیان فرمایا. قبلہ جو جنریشن زی ہے آج کل کے دور کے جو جنریشن ہے ان کا تھوڑا بہت سے عقائد میں بھی دیکھا گیا اور بہت سے ایسے سوالات اٹھ گئے، اٹھاتے بھی ہیں ہماری جو جنریشن زی ہے. تو جین زی کا مباہلے میں کیا انٹرسٹ ہے؟ ہاں اچھا، زبردست سوال آپ نے کیا ہے. میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ جین زی کو یا تو ابھی لوگ ایلین سمجھنے لگ گئے ہیں کہ کسی اور پلانٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور مسلسل ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ ان کو دین سے کیا لینا دینا ہے، ان کی معاشرت سے کیا لینا دینا ہے، یا ان کے نارمز، ویلیوز اور کلچر سے ان کا کیا لینا دینا ہے. دیکھیے، اگر آپ اس دنیا کا مشاہدہ کریں تو حضرت آدم سے لے کے آج تک جو زمانہ ہوتا ہے، وہ آنے والا جو زمانہ ہوتا ہے وہ پچھلے زمانے سے ہمیشہ جدید زمانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ زمانہ مسلسل ارتقائی منزلوں کو طے کر رہا ہوتا ہے تو زمانے میں مسلسل ارتقاء ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آنے والی نسل ہوتی ہے وہ پچھلی نسل سے زیادہ ایڈوانس ہوتی ہے. اور یہ سیم کیس ہی جین زی کے ساتھ ہے، یعنی وہ پچھلی جنریشن سے زیادہ ایڈوانس ہیں. ٹھیک ہے، ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں. ہاں، جو ان سے آگے کی جنریشنز آئیں گی وہ ان سے بھی ایڈوانس ہوگا. وہ ہمارے لیے ظاہر ہے ایلینز ہی ہوں گے. بالکل ایسے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ دین جو ہے وہ چونکہ فطرت کو ایڈریس کرتا ہے ہمیشہ، کیونکہ دین فطرت ہے. تو آدم سے لے کے اور جین زی تک اگر آپ مشاہدہ کریں تو جو بنیادی فطرت ہے وہ ایک ہی ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے، جو ماں کی ممتا ہے وہ جین زی میں بھی، جو بچیاں اس سے فیضیاب ہیں کہ ان کو اللہ نے ماں کا رتبہ دیا ہے، تو ماں کی ممتا ان میں بھی ہے، باپ کی شفقت ان میں بھی بے شک ایسے ہی ہے. رشتے وہی ہیں. تو جو بنیادی فطرت ہے وہ ان میں بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں،
کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، اور مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے مطابق نہ کرو، ان کے زمانے کے مطابق کرو، کیونکہ اگر آپ اپنے زمانے کے مطابق ان کی تربیت کریں گے تو آپ کے نارمز، کلچر، ویلیوز تو ڈفرینٹ ہوں گی، تو ان کے زمانے کے حساب سے جو جدت ہے وہ اور طرح سے ہوگی، تاکہ وہ سوسائٹی میں کمپیٹ کر سکیں، بالکل آگے بڑھ سکیں۔ اسی بات سے یہ کہ آپ اپنے دور کی سواری، اپنے دور کی سواری، یہ بھی کال ہے، مولا کا فرمان بھی ہے کہ مومن کی نشانی ہے کہ ایڈوانس خوبصورت گھر اور اپنے دور کے مطابق خوبصورت سواری جو ہے وہ، تو یہ مومن کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں ایسی بھی ہیں۔ اور دیکھیے جین زی کے لیے بالکل یہ ریلیونٹ ہے، یہ مباہلہ ہو یا دین کا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو کہ جس سے آپ کو لرننگ ملتی ہے آپ کی اپنی زندگی کے لیے، سب سے بڑی لرننگ تو یہ ہے کہ مباہلہ میں خانوادہ اہل بیت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو نظریات ہوتے ہیں وہ صرف لفظوں کی حد تک محدود نہیں ہوتے، کہ آپ لفظوں کی حد تک ایک نظریہ اسٹیبلش کر لیں اور پھر اس نظریے کے اوپر کھڑے ہو جائیں بغیر اس کو کراس ویریفائی کیے ہوئے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نظریے کے پیچھے ہمیشہ ایک مضبوط کردار کھڑا ہوتا ہے، واہ، ٹھیک ہے۔ تو مباہلے سے ایک سبق تو جین زی کو یہ بھی ملتا ہے کہ صرف نظریہ خالی کچھ نہیں ہے اگر اس کے پیچھے مضبوط کردار نہیں ہوگا۔ واہ، تو اگر آپ نظریے کے لوگ ہیں، نظریے پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کی بیک آف دا اسٹیج آپ کو اپنے کردار کو بھی ایسا اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس نظریے کو آپ کے کردار کا سہارا مل سکے۔ واہ، تو یہ پورا ایک پرسپیکٹیو ہے مباہلے کا کہ جو آج کے زمانے میں، بلکہ صبح محشر تلک اس کے ڈفرینٹ مختلف مطالب و مفاہیم سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اچھا قبلہ، اسی طرح کا ایک اور میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی سوال اٹھتا ہے یا کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ریفرنس مانگا جاتا ہے، جی، اور ریفرنس کا ظاہر ہے وہ ضروری ہوتا ہے ریفرنس تو، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریفرنس کہاں سے دیا جائے؟ اپنے بکس میں سے دیا جائے، اپنی مینس کہ میں آپ کو مطلب کہ ہم جو اہل تشیع کے حوالے سے بکس ہیں، یا پھر اہل سنت ہمارے برادران کی بکس میں سے، ہم زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ ان کی بکس میں سے، برادران کی بکس میں سے ریفرنس دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ریفرنس کہاں سے لینا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے لیے تو جو سب سے بڑا ریفرنس ہے وہ قرآن ہے، اور اس کیا کے بات، بعد تعلیمات اہل بیت ہے۔ تو زیادہ مناسب تو یہی ہے کہ قرآن، اور کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ تو ریفرنسز کی جہاں تک بات ہے تو وہ قرآن سے لینے چاہیے اور اہل بیت سے لینے چاہیے، اور ہماری جو شیعہ مصادر ہیں ان میں سے آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ بھی کیونکہ ممبر کے ڈاکٹر صاحب، لیکن وہ لوگوں کا ایک سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات اہل سنت برادران کی کتاب میں لکھی ہے تو ان کو ذرا تسلی و تشفی ہو جاتی ہے کہ چونکہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوگی تو پھر یہ ان کو ذرا وہ، ورنہ حقانیت کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت کافی ہیں۔ جو انہوں نے کہہ دیا ہے، جو ان کی احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں آ چکا ہے، وہ ہمارے لیے صبح محشر تلک کافی ہے۔ اس میں کسی اور فقہ یا کسی اور مذہب میں جا کے ریفرنس تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا بات، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب ایک میں سوال اور یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ 4 بیٹیاں کہا جاتا ہے، اور پھر ہماری طرف سے یہ جواب بہت ہی اتھینٹک آتا ہے، اگر 4 بیٹیاں ہیں تو پھر مباہلے میں بھی 4 آتی ہیں، اگر ہوتی تو اور بھی آتی، لیکن صرف بی بی سیدہ ہی شامل ہوئی مباہلے میں، انہی کی اولاد شامل ہوئی، اگر دوسری کوئی ہوتی تو ان کی اولاد بھی شامل ہوتی، وہ خود بھی شامل ہوتے، ان کے بھی ہسبینڈ جو ہوتے وہ بھی شامل ہوتے، تو یہ ہماری طرف سے ایک جواب آتا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ کیا سلسلہ ہے یہ؟ یہ تاریخ کا ایک سوال ہے کہ رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا نقطہ نظر اہل سنت برادران سے تھوڑا سا الگ ہے۔ ہمارے مطابق رسول خدا کی ایک ہی بیٹی تھیں، شہزادی کونین، اور مباہلے میں بھی رسول خدا انہی کو اپنے ساتھ لائے، انہی کے بچوں کو ساتھ لائے۔ دیکھیے رسول دلیل ہے نا، بالکل، ہاں، اور رسول خدا کی ذات نے پوری زندگی عدل کیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو کوئی اور بیٹی ہوتی تو رسول بتاتے کہ ان کے، اگر جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے جنت کے سردار ہیں
تو اگر ان کے بھی بیٹیاں ہوتے تھیں، ان کے بچے تھے، تو ان کے بارے میں بھی کوئی احکام رسول کوئی خدا اس ہمیں طرح کی ضرور چیز سناتے ملتی، ہیں بالکل کہ ان یہ جنت کے وارث ہیں، وہ کسی اور وہ چیز کسی اور چیز کے وارث تو ہوتے اس طرح کی کوئی ہمیں روایات ضرور ملتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو لوگ اس چیز کو پروف کرتے ہیں کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے الگ مقاصد ہیں اور ان کے اپنے عزائم ہیں اور ان کے اپنے ٹارگٹس ہیں، وہ ان کو اچیو کرنے کے لیے. لیکن وہ بھی ریفرنسز دکھاتے ہیں، وہ بھی ریفرنس وغیرہ نکالتے ہیں کچھ ایسا. دیکھیے ریفرنسز دکھاتے ہیں، لیکن اس ریفرنس کی اتھینٹسٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ پھر بات ہونی چاہیے. بالکل. اور باقی جو اس کے ریفرنس کے لوازمات ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے، تاریخی حقائق اس حوالے سے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی کتاب میں جو باتیں لکھی ہوں گی وہ ہم سچ سمجھ کے ان کو سچ مان لیا جائے گا. جی بالکل، یہ آپ نے صحیح فرمایا. جیسا کہ کوئی بھی ایسی حدیث، جیسے کہ ابھی یہ غدیر کے حوالے سے جو حدیث ہے، من کنتو مولا فاز علی مولا، کب کوئی بھی ایسا نہیں مل سکا آج تک جو اس حدیث کو چیلنج کر سکے، کیونکہ وہ ایک اتھینٹک وہ ہے. بہت سی ایسے سلسلے ہوئے لیکن کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکا. تو ظاہر ہے ایسی کوئی چیز ہو کوئی جس کو چیلنج نہ کر سکے. بالکل ایسا ہے. تو بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. تو اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ دونوں طرف سے، رسول پاک کی طرف سے بھی اور دوسرے جو سامنے والے جو حریف تھے ان کی طرف سے بھی جو لوگ آئے، جیسے آپ نے بتایا کہ 60-70 لوگ ان کی طرف سے شامل ہوئے تھے، شاید زیادہ تھے، اور یہاں سے صرف 5 تن پاک تھے. ٹھیک ہے، لیکن کیا آج تک اس پہ ذکر نہیں کیا جاتا، اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن کیا فیمیل ریپرزنٹیشن اگر یہاں سے تھی، بی بی سیدہ کی ریپرزنٹیشن تو تھی نا ایز اے نساء کا جہاں سے وہ تعلقات ہے، تو کیا ان کی طرف سے بھی کوئی لیڈیز یا کوئی عورت آئی تھی یا صرف بی بی سیدہ یہاں سے آئی تھی؟ اور اگر یہاں سے بی بی سیدہ تھی اور اس طرف کوئی لیڈی نہیں تھی تو پھر بی بی سیدہ کو کیوں لایا گیا؟ اچھا، بہت بہترین سوال آپ نے کیا. دیکھیے تاریخی پس منظر میں جا کر اگر ہم دیکھیں تو مباہلہ میں عیسائیوں کی طرف سے کسی خاتون کا میدان میں آنا ہمیں نہیں ملتا کسی معتبر روایت میں، لیکن شہزادی کونین کا میدان مباہلہ میں آنا یہ ہماری کتابوں میں بھی ملتا ہے اور برادران کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک لطیف پہلو یہ بھی ہے کہ رسول کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور رسول جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. بالکل. اور اب میدان مباہلہ میں آنا ہے، اترنا ہے، اور یہاں پہ گواہیوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب میدان مباہلہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 مرد ہیں میدان میں، ٹھیک ہے، رسول خدا ہیں، مولا علی ہیں، مولا حسن ہیں اور مولا حسین ہیں، لیکن شہزادی کونین بالکل اکیلی ہیں. ایسا خاتون وہ اکیلی میدان میں اتر رہی ہیں. تو پھر اصولاً جب اس ٹیم کو بیلنس کرنا چاہیے تھا تو پھر اس طرح ہونا چاہیے تھا، چونکہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہیاں برابر ہوتی ہیں، تو پھر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ 4 مرد اگر میدان میں اتریں تو 7-8 عورتیں ہوتی، تاکہ فیمیل سائڈ بھی گواہیوں کے اعتبار سے برابر ہو جاتی اور میل سائڈ بھی گواہیوں کے اعتبار سے برابر ہو جاتی. لیکن شہزادی کونین کا اکیلے اس میدان میں اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ 4 مردوں کی گواہی ایک طرف ہے اور اکیلی فاطمہ کی گواہی ایک طرف. اور اس کا ایک مستقبل کا پرسپیکٹیو یہ تھا، دنیا اس بات کو جان لے کہ اگر فاطمہ کسی دربار میں آئے تو پھر وہاں فاطمہ سے گواہیاں طلب نہ کی جائیں. کیا کہنے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب دین پہ، اللہ کے دین پہ بات بنی تھی تو شہزادی کونین اکیلی میدان میں اتری ہیں. کیا بات ہے، اور اس کے دین کی صداقت کو ثابت کیا میدان مباہلہ میں. وہ ایک اسپیشل کیس ہے، وہ ایک اسپیشل کیس ہے. کیا بات ہے، بی بی سیدہ کا جو کیس وہ اسپیشل کیس ہے. کیا بات ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے. کیا بات ہے، ہونا چاہیے. بہت اچھا، بہت اچھی، بہت دین کے ہر جتنے بھی ایونٹس ہیں، چاہے وہ آپ مباہلہ کو لے لیں، عید غدیر کو لے لیں، ٹھیک ہے، دعوت ذو العشیرہ کو لے لیں، ٹھیک ہے، یہ تمام تر ایونٹس وہ ایونٹس ہیں کہ جن سے آپ دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں یا دین کی جو بنیادی نظریہ ہے عقیدوں کی سطح پہ وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، اس کو کشید کرتے ہیں آپ ان تمام ایونٹ سے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا آپ نے جو ہے اس کو بیان کیا. میرے خیال میں اب ہم اس کو فائنل ٹچ دیتے ہیں
اور آپ سے مطلب آخر میں جلدی سے ایک سوال میں کرتا چلوں گا کہ مباہلے کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو آپ ایک لفظ میں کیسے بیان کریں گے؟ ہاں دیکھیے، مباہلے کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ ایک لفظ میں اپنے پرسپیکٹو سے بیان کر سکتا ہوں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ شاید مباہلہ جو ہے وہ رسالت کے اعتبار کا نام ہے ان لوگوں پر کہ جن لوگوں کو رسول اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں. یعنی دنیا کی نظر میں اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک سچا انسان ہوں تو اس کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے دعویٰ رہے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ریلیجیس اتھارٹی کسی کو ساتھ لے جائے، سچا بنا کے ساتھ لے جائے، کیا بات، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسالت کی نظر میں جو سچے ہیں وہ فقط یہی ہیں. اگر کسی میدان میں اتریں گے، ٹھیک ہے، اور رسول میدان مباہلہ میں ان کو ساتھ لے جانے کا مقصد، رسول کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا یہ بھی دیکھ لے کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر ان کے مقابلے پہ جو جہاں جیسے آئے گا سچوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا. کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا. تو اس طرح سے ہم اگر مباہلے کو دیکھیں تو اس میں سے بہت سے مطالب و مفاہیم ہم کشید کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور آخر میں یہ چاہوں گا کہ جین زی کے لیے آپ تھوڑا سا مباہلے کی جو ایک ایونٹ جو ہوا تھا تھوڑا سا بیان کر دیں تاکہ جو ہے وہ ایک تازہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیان نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ جین زی کو اس میں شامل کرنے کے لیے کہ کیا ہوا تھا تھوڑا سا آپ بیان کر دیں برائے شمولیت. جی، اور اس کے بعد ہم دیکھیے مباہلے کا واقعہ اس طرح سے ہے، آپ بہتر جانتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ زمانہ رسالت میں عیسائیوں کا اور رسول خدا کا ایک مناظرہ ہوا تھا کہ جس میں وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے قائل تھے یا اس چیز کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن ہمارے ہاں توحید کا نظریہ مختلف ہے. تو وہی بات جو میں نے پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ میں کہی کہ مناظرہ جب کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا پھر وہ اکثر و بیشتر مجادلے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. لیکن رسول نے ایک اور رستہ، کیونکہ رسول اس دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، تو رسول نے بتلایا کہ مجادلے کے علاوہ بھی ایک رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو اتنا یقین ہو کہ آپ ایک ڈیوائن اتھارٹی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ڈیوائن اتھارٹی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مباہلہ کر سکتا ہے، صحیح ہے. تو رسول خدا نے ان سے مناظرہ کیا، خیر وہ اپنے نظریات پہ قائم رہے. تو پھر بات یہاں تک آن پہنچی کہ اب میدان میں اترتے ہیں اور مباہلے کا ایک جو ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ عذاب آئے گا، ٹھیک ہے. تو جب میدان میں اترے تو ادھر سے یہ 5 ہستیاں میدان میں اتریں، ادھر سے 60-70 افراد عیسائیوں کی طرف سے، وہ اپنے دین ان کے جو بڑے صاحبان علم تھے بالکل، وہ میدان میں اترے. اور اس میں لطیف بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی میدان میں اترے تو انہوں نے جب ان ہستیوں کو آتے دیکھا تو بہت کمال جملہ یہ کہا انہوں نے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. بابا ٹھیک ہے. تو کیوں نہ کہیں وہ ایسی بات کہ جب ان چہروں میں ایسے چہرے بھی ہیں کہ جن کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیا بات ہے بابا. تو خدا جانے ان چہروں میں ایسی کیا کشش تھی کہ اس زمانے کے عیسائی جو ہیں اس قدر وہ معتقد ہو گئے کہ انہوں نے مباہلے کا راستہ ترک کر دیا، اور جو بھی جزیہ تھا وہ پھر انہوں نے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیسٹ لوگ تھے اس وقت کے، رسول پاک کے چنیدہ. بالکل، دیکھیں وہ رسالت کا انتخاب ہے، رسالت کا انتخاب اور کوئی رسالت بھی کوئی اللہ کے بغیر تو کوئی وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. تو بظاہر رسالت کا انتخاب ہے لیکن پس پردہ توحید کا انتخاب. اور اس وقت کے مطلب وہ بیسٹ لوگ تھے جن کا انتخاب ہوا اس کا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جھوٹوں پہ لعنت کے لیے تھا. بالکل ایسا تو ظاہر ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا قبلہ، بہت ہی لطف آیا آج کے اس پوڈ کاسٹ میں، اور بہت کچھ سیکھنے کو سامعین کو بھی جو ہے ملا، بہت کچھ سیکھنے کو. اور ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا. تو ہم اسی طرح آپ کو جو زحمت دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی سلسلہ چلتا رہے گا. آپ آگے، کیونکہ محرم الحرام کی بھی
آمد ہے استقبال محرم کے حوالے سے بھی، تو اس میں بھی انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ہم پوڈ کاسٹ کریں. تو انشاءاللہ پھر اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہم سامعین سے اجازت لیتے ہیں. ٹھیک ہے سامعین محترم، آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے. ہم اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پوڈ کاسٹ ود عمران ہاشمی. اللہ حافظ.